बता, तेरी गर्दन में पड़ा फंदा अबू तालिब का है, तेरी गर्दन में पड़ा फंदा अबू तालिब का है। आइए बड़े ही अदब व एहतराम से हर्फ इल्तिमास लेकर बढ़ता हूँ। मोहतरम खतीब अहले बैत ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब तनवीर रज़ा विक्टर बिहार, आप लोगों से गुजारिश है बुलंदतर सलवात की कि आप लोग उनका इस्तकबाल करें। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला वला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना हबीब कुलूबना शफीना शफी नफूसना मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला शैइन ऐसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन। सलवात पढ़े मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ें मिलजुल के आप हजरात आवाज़ बुलंद। अज़ान गिरामी हाज़िर मजलिस, जो सुन चुके हैं वो फिर सुन लें, जो नहीं सुने हैं वो एक बार सुन लें। ये तो सुनने और सुनाने की चीज़ है। अल्लाह ने नबी को सुनाया, नबी ने वली को सुनाया, वली ने चाहने वालों को सुनाया। देखिए मेरी एक आदत है, मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। बिहार तो आपने सुन लिया है, बिहार की जो उत्तरी कैपिटल है जहाँ कमर अब्बास साहब, अली अब्बास साहब और कमर वगैरह रहते हैं, ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल की तराई में है। लेकिन वो अली क्या जिसकी मोहब्बत बड़े से छोटे जगह तक ना पहुँचे। अगर मुसलमानों का खुदा शिकम के अंदर ग़िज़ा पहुँचा सकता है तो नुसैरी का खुदा घरों के अंदर मोहब्बत अपनी जगा सकता है। मगर सुनिए हुजूर, अली अब मेरी एक बात जान लीजिए कि कभी भी मजमे का असर मुझ पर नहीं हुआ है। माइक पर आने वाले हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि जब मैं माइक पर रहूं तो बड़ा सा मजमा हो, जहां तक निगाह जाए मजमा विराजमान हो, हर जगह मजमा ही मजमा हो। मगर याद रखिएगा, जिसने मजमे का भरोसा किया वो डूब गया। मजमे की कंटिन्यूटी हमेशा हमेशा नहीं होती। और मेरी निगाहों में दो मजमा है,
ہم خود جو بھی مائک پہ آتے ہیں ہم سب کا یہ ہم سب کی چاہت ہوتی ہے کہ بہت بڑا ہمیں مجمع سنیں، کافی مجمع ہو، لیکن تاریخ پر نظر ڈالی تو یہ احساس ہوا کہ بات مجمع کی نہیں ہوتی ہے، بات اثر کی ہوتی ہے، بات ایکشن کی نہیں ہوتی، بات ری ایکشن کی ہوتی ہے، بات معاملے کی نہیں ہوتی، بات ریزلٹ کی ہوتی ہے۔ پورے تاریخ میں 2 مجمع نظر آیا، ایک مجمع کثیر، ایک مجمع قلیل۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ کیسے مزاج؟ تمام شعراء، تمام عالم دین، تمام خطیب، تمام شاعر، تمام سوز خاں، نوحہ خاں، مرثیہ خاں، ماتمدار، تمام مومنین، میری ماں، بہن، بیٹیوں، بزرگ، ہم نفس، ہم سوار، سب کی خیر و فیض و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد۔ میں نے یہ عرض کیا کہ جو مجمع کا بھروسہ کرتے ہیں وہ مجمعوں کے ہاتھ برباد ہو جاتے ہیں، اور جو خلوص سے کام لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے یادگار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کا، ہسٹری کا، اسلامک ہسٹری کا سب سے بڑا مجمع غدیر میں نظر آیا ہے نا، 1.25 لاکھ کم و بیش کا مجمع۔ بیٹھے ہیں اہل علم سب بتائیں گے کہ سب سے بڑا مجمع تاریخ اسلام میں اس سے بڑا نہیں تھا جو غدیر میں تھا، اور سب سے چھوٹا مجمع تاریخ میں کربلا میں نظر آیا۔ ایک طرف سب سے بڑا مجمع غدیر کا 1.25 لاکھ کا، اور میثم صاحب سب سے چھوٹا مجمع کربلا میں 72 کا۔ غدیر لوگ بھول گئے، کربلا قیامت تک کے لیے یادگار۔ حیدری 1.25 لاکھ کا مجمع، یا علی، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند محمد آل محمد۔ مجھے 40 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں شکر گزار ہوں جناب حبیب حیدر صاحب کا اور علامہ حیدر مہدی صاحب کا کہ جنہوں نے 40 منٹ دیا ہے، اور اس 40 منٹ میں دشمن علی کا 40واں کر دینا ہے نا، ہے نا؟ بس اب ساری باتوں سمیٹتے ہوئے اہل نظر کی نظر کر رہا ہوں، جس اب صرف 10 ہوتے نا کرکٹ میں 3 وکٹ، اور کمال کی بات یہ ہے ہم نے نہیں، انگریزوں نے بنایا۔ یہ 3 ہی وکٹ کیوں بنایا؟ اور بالر کو کہا بس اسٹمپ اڑاؤ، سمجھا آپ نے؟ تو ہم ہوتے ہیں بالر، دشمن ہے 3 کھڑے ہوئے، چاہے وکٹ کی صورت میں، چاہے وہاں حج کی صورت میں، سب کا وکٹ اڑانا ہے، اور وہاں اگر نہ مارا، دیکھیے اب بات آگئی تو کہتے ہیں حج کرنے میں گیا تھا، مجھ پر بھی اور جو گئے تھے ان پر بھی، جو جائیں گے انشاءاللہ پالنے والا ان سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ وہاں 3 شیطان کھڑے میں ہیں، کنکڑ کتنی مارنی ہے؟ ایک شیطان کو 7 کنکڑ۔ اچھا یوں نہیں کہ آپ ہوا میں مار دیں، بھائی کرکٹ میں تو 9 بال بھی ہوتی ہے، وائٹ بھی ہوتی ہے، سر کے اوپر بھی چلی جاتی ہے، بائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں ایک بال بھی آپ کی نہ وائٹ ہو، نہ 9 بال ہو، نہ سر کے اوپر ہو، وکٹ ٹو وکٹ مارنا ہے۔ یعنی آپ کو 7 کنکڑی ایک بت پر مارنا ہے، ایک شیطان پر مارنا ہے۔ شیطان کتنے؟ کنکڑی کتنی؟ 7 کو 3 سے گنا کر دیجئے، کتنا ہوا؟ 21۔ ارے 21 کیسے لکھا جاتا ہے؟ 2 اور 2 کے پہلو میں 1، یعنی 2 اور 1۔ ارے میں کچھ کہہ گیا، سالاباد۔
باری صلوات. بس تمہید ختم ہو گئی. اب آپ سن لیجئے، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے. سورہ یاسین قرآن کے 22ویں پارے میں ہے، جس کی یہ 12ویں آیت ہے. غور نہیں فرمایا میں نے آیت نمبر کتنا بتایا؟ 12. جس کا نام سن گیا دشمن علی 9 تو 11 ہو جائے. یہ 12 جو صیغہ ہے، یہ 12 فیگر جو ہے یہ اہمی نہیں ہے. سن لیجئے 12 کے بارے میں. زمین اور آسمان کے بیچ جو پہرے ہیں ان کی ساعت 12، دن کے پہر 12، رات کی ساعتیں 12. آسمان میں جو بڑے بڑے برج کھڑے ہیں ان کی تعداد 12. کیا سن رہے ہیں؟ جنت میں جو دودھ کی ندی بہ رہی ہے اس کی تعداد 12. جو شہد کا چلتا ہوا دریا ہے اس کی تعداد 12. حضرت موسیٰ کو جو دریائے نیل میں راستہ ملا اس کی تعداد 12. ارے عیسیٰ کو جو حواری ملے ان کی تعداد 12. مومنوں کو جو امام ملے حیدر. یا علی. تو حضور یہ بس عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ جو 12 کا فیگر رکھا ہے یہ چن کے رکھا ہے جو بڑے بڑوں کو نہیں حاصل ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، بزرگوں کی عطا ہے، دوستوں کی محفل ہے، چاہنے والوں کے ویل وشرز کی ویل وشز ہیں، ہے نا، کہ جو ہمیں یہ ملا ہے. تو بس قرآن مجید سورہ یاسین 22واں پارہ 12ویں آیت جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہماری طرف دیکھیے، غور سے سنیے، توجہ دیجئے. دیکھیے ہمارے ہاں مجلس عبادت ہے اور ہمارے ہاں عبادت میں ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا ہے. میں کچھ کہہ گیا. تو حضور یہ سورہ یاسین ہمارے یہاں بزرگ جانتے ہیں، بچے بھی بتا دیں، ہمارے یہاں سورہ یاسین اس وقت یاد آتا ہے جب زندگی کا جہاز زمین سے اڑنے والا ہوتا ہے. یعنی کہیں خدا خواستہ کوئی بیمار ہے، جا نہیں رہا، جانے والا ہو تو سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے. تو جب زندگی کا جہاز اڑنے والا ہوتا ہے تب سورہ یاسین آتا ہے یاد. اور جبکہ سورہ یاسین کو اس وقت پڑھا جائے جب انسان مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، قرض میں ہو، امتحان میں ہو، سفر کی منزل میں ہو، پریشانی میں ہو. یعنی سورہ یاسین وہ سورہ ہے جو ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے. میں ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بچہ فیل ہو رہا ہے، پاس نا امید ہو، تو اس کو کہیے سورہ یاسین پڑھے. اگر کسی بچی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو ماں باپ کو کہیے سورہ یاسین پڑھے. اگر کسی کا قرض ہے، نہیں اتر پا رہا ہے تو سورہ یاسین پڑھے. اگر منزل میں ہے، منزل پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو سورہ یاسین پڑھے. سفر کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اگر چاہتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھے. اگر اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھیں، کیونکہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے. اور نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں آفتاب رسالت اور مہتاب امامت دونوں مل کے چلی آئی ہے. صلوات. دیکھیے میں جو اپنی مجلس پڑھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو کہ مجلس کے بعد جب میرا مجمع اٹھے تو اس کے دونوں ہاتھ میں تبرک ہو، ایک میں جسمانی تبرک، ایک میں روحانی تبرک، تاکہ وہ بیلنس لے کے اٹھے. اسی لیے میں ایسے خیبر اکھاڑنا مجھے بھی آتا ہے، مرہب پچھاڑنا مجھے بھی آتا ہے. آپ تو سن ہی چکے، دیکھ ہی چکے. بہرحال اب آگے چلیے. تو یہ سورہ کیا کہہ رہا ہے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہر شے کا علم
امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب شان نزول سورہ دیکھیے، جس وقت سنیں گے آپ، پڑھوں میں پڑھوں؟ نہیں سب مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد عالم۔ جب سورہ کا نزول دیکھیے، نزول جس وقت یہ سورہ آیا ہے اس وقت کا شان نزول دیکھیے۔ نبی اپنے مسجد میں بیٹھے تشریف فرما ہیں اور اصحاب کا اسی طرح جھرمٹ لگا ہے اور نبی سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب کسی سورہ کا یا کسی آیت کا نزول ہوتا تھا نبی سر جھکا لیتے تھے، پھر اچانک سر اٹھا کے بآواز بلند کہتے تھے اللہ اکبر، تو اصحاب جتنے تھے سمجھ جاتے تھے کہ ابھی جبریل کوئی پیغام لے کے آئے ہیں۔ تو ایسے ہی نبی بیٹھے تھے، اچانک سر اٹھا کے اللہ اکبر کہا تو کسی صحابی نے بڑے پیارے انداز میں یہ کہا یا رسول اللہ کوئی خبر، کوئی میسج؟ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد علیہ۔ نہیں اس سے بہتر آپ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ سب تو ہوتا رہتا ہی ہے دنگل کی مجلسوں میں، بس آپ اپنی توجہ میری طرف رکھ کے 35 منٹ مجھے فضائل پڑھنا ہے، 10 منٹ کے اندر مصاحب ختم کرنا ہے، اور آپ کی سنجیدگی بتا رہی ہے کہ آپ بہت غور سے سن رہے ہیں۔ ایسے ہی سننے والے ہوں، آپ جیسا سننے والا نہ ملے گا تو میرے جیسا سنانے والا بھی نہ ملے گا، بس سن لیجئے۔ تو اب جس وقت اس جیسے نبی نے کہا اللہ اکبر، صحابیوں نے تڑپ کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی پیغام آیا ہے؟ کہاں جبریل آئے ہیں؟ ابھی یہ کہہ گئے ہیں۔ کیا کہا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ ہو فی امام مبین۔ کہا اچھا، تو ایک صحابی نے، بزرگ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ امام مبین توریت ہے کیا؟ نبی نے کہا نہیں۔ تو دوسرے نے کہا تب تو زبور ہے، کہا یہ بھی نہیں۔ تو تیسرے نے کہا تب تو یہ انجیل ہے، کہا یہ بھی نہیں۔ تو ایک صاحب جو غصے میں بہت مشہور تھے، انہیں غصے میں نے کہا جب یہ توریت نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں تو یہ امام مبین ہے کیا؟ اب نبی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ساری نگاہیں دروازے کی طرف اٹھی، دروازہ کھلا، دروازے میں داخل ہونے والا اور کوئی نہیں، غالب کل غالب، لال ابو طالب، علی چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ علی چلے آ رہے ہیں۔ کیا انداز ہے میرے علی کے چلنے کا، رخسار پر یوسف کا حسن ہے، پیشانی پہ آدم کا علم ہے، ہونٹوں پر ابراہیم کی مسکراہٹ ہے، شانوں پر اسماعیل کا حوصلہ ہے، آنکھوں میں موسیٰ کی ہیبت ہے، چال میں عیسیٰ کی مسیحائی ہے۔ آہستہ آہستہ علی چلتے ہوئے نبی کے قریب پہنچے، نبی نے دونوں ہاتھوں کو علی کے شانے پہ رکھ دیا اور مخاطب ہو کے اصحاب سے کہا دیکھو یہی وہ امام مبین ہے، سلام۔ بس جلدی میں اپنی منزل پر جا رہا ہوں۔ اب حضور یہاں ایک ٹیکنیکل بات آ گئی، دنیا کا سارا مسلمان، دنیا کا سارا ملا یہ کہتا ہے کہ دنیا کا جتنا علم ہے وہ قرآن مجید میں ہے، سارے ملا یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سارا علم قرآن مجید میں، اور سورہ یاسین کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے سارا علم نہیں۔ دیکھیے غور کیجئے، آپ کا معیار سماعت بہت اونچا ہے، شاید میری قوت گفتگو وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے۔ ملا کیا کہہ رہا ہے؟ سارا علم قرآن میں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سارا علم امام مبین میں۔ اب میں نیا مسلمان کہاں جاؤں؟ ملا کی سنوں یا اللہ کی سنوں؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں؟
اب ملا کی سنو کہ اللہ کی سنو، یہ بھی انکار نہیں ہے کہ علم میں قرآن میں سارا علم نہیں ہے. اگر ایسا نہ کہوں، ایمان نہ رکھوں تو مسلمان نہیں. اب میں آپ میں بتا دیتا ہوں، بے شک زمین کا علم قرآن میں، آسمان کا علم قرآن میں، پہاڑوں کا علم قرآن میں، پہاڑوں پر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، پہاڑوں کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، زمین کی سطح پر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، زمین کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، درختوں کا علم قرآن میں، شاخوں کا علم قرآن میں، پتیوں کا علم قرآن میں، کلیوں کا علم قرآن میں، پھولوں کا علم قرآن میں، پھلوں کا علم قرآن میں. نہیں، الفاظ بدل دوں، شاخوں کی لچک قرآن میں، کلیوں کی کسک قرآن میں، پھولوں کی مہک قرآن میں. اور آگے چلیے، درندوں کا علم قرآن میں، چرندوں کا علم قرآن میں، پرندوں کا علم قرآن میں، جھرنوں کی گنگناہٹ قرآن میں، پنچھیوں کی چہچہاہٹ قرآن میں. اور آگے چلے، آسمان کا علم قرآن میں، بادلوں کا علم قرآن میں، شفق کی لالی قرآن میں، افق کی سفیدی قرآن میں، ستاروں کی چمک قرآن میں، آفتاب کی روشنی قرآن میں، چاند کا چمکنا قرآن میں، ستاروں کی چال قرآن میں، کہکشاں کی منزل قرآن میں، بادلوں کی گرج قرآن میں، بجلیوں کی چمک قرآن میں. نہیں، اور آگے، فزکس قرآن میں، کیمسٹری قرآن میں، بائیولوجی قرآن میں، جیولوجی قرآن میں، جیولوجی قرآن میں، ایسٹرولوجی قرآن میں، ایسٹرونومی قرآن میں، میتھمیٹکس قرآن میں، ایرتھمیٹک قرآن میں، سائنس قرآن میں، ٹیکنالوجی قرآن میں، ہواؤں کا علم قرآن میں، گھٹاؤں کا علم قرآن میں، بادلوں کا علم قرآن میں، آدم قرآن میں، آدم کا علم قرآن میں، موسیٰ کی ہیبت قرآن میں، یعقوب کا صبر قرآن میں، سلیمان کا تخت قرآن میں، ابراہیم کی قربانی قرآن میں، اسماعیل کا صبر قرآن میں، یوسف کا جمال قرآن میں، داؤد کی انگلیوں کا قرآن میں، داؤدیوں کی انگلیوں کا کمال قرآن میں. نہیں، اور آگے چلیے، ارے زلیخا کا عشق قرآن میں، یوسف کی پاک دامنی قرآن میں. جتنے بھی علم ہیں وہ سب قرآن میں. جو ہم جانتے ہیں وہ قرآن میں، جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ قرآن میں. کسی کا میدان میں جمع رہنا قرآن میں، کسی کا پہاڑوں پر بھاگ جانا قرآن میں، کسی کا لٹانا قرآن میں، کسی کا لوٹنا قرآن میں. تو ہے نا، تو دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا کہ قرآن وہ پہلی اور آخری کتاب ہے جس میں سارا علم موجود ہے. تو جب قرآن میں سارا علم موجود ہے تو پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں، کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. دیکھیے، میں جوگی پورے کے بہت حسین مجمع، ذہین مجمع سے مخاطب ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی جاہل نہیں ہوتا. پانچویں امام نے فرمایا تھا، نبی نے کہا تھا، اللہ کا حکم ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہل کی موت مرتا ہے. اور ہم سب اپنے امام کو پہچانتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ بتا دیں کہ علی کی محبت کے لیے کسی کالج کی نہیں، اہل بیت کے نالج کی ضرورت ہے. یار ہوں گے علی کی
فضیلت کے لیے کسی کالج کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کے محبت کے نالج کی ضرورت ہے۔ سن لیجئے، ایک جملہ یاد آ گیا میڈیکل سائنس کا، اس سے ملا دوں۔ دنیا کے سارے 3-5 سمجھ میں آتے ہیں، ہضم ہو جاتے ہیں، فضیلت علی میثم صاحب سمجھ میں نہیں آتی۔ سارے کچھ ہضم ہو جاتے ہیں، لیکن کون سی بیماری ہے کہ فضیلت علی ہضم نہیں ہوتی؟ اب آپ کو ایک میڈیکل بات کہہ دیتے ہیں، جس کی کڈنی کمزور ہوتی ہے اس کو پانی نہیں ہضم ہوتا۔ ارے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ پانی بند کر دیا تھا کہ پانی نہ پلاؤ، زیادہ پانی نہ دو۔ ہمارا کہ لالو پرساد کو ایمس نے پہلے کہا کہ پانی کم کیوں، آپ کی کڈنی کمزور ہو گئی ہے۔ تو جس کی کڈنی کمزور ہوتی ہے اس کو پانی نہیں ہضم ہوتا، جس کا لیور کمزور ہوتا ہے اس کو کھانا نہیں ہضم ہوتا، اور جس کی نسل کمزور ہوتی ہے علی نہیں ہضم ہوتا۔ یا علی، اس میں نہ کڈنی کا قصور ہے نہ لیور کا قصور ہے، یہ اس نسل کا قصور ہے جس میں علی سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے بدبختوں، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی کیا، اور جسے نہ سمجھو وہ علی والا کیا۔ بس آخری بات کہتے ہوئے نکل جاؤں تو اب کیا میں نے عرض کیا، جتنے بھی علم میں نے آپ کو بکھیر دیے دہراؤں گا نہیں، وہ دنیا کا سارا علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب یہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، سمجھداروں کا مجمع ہے، میری محنت نہ ضائع ہو کہ جب دنیا کا سارا علم قرآن میں موجود ہے تو سورہ یاسین کیوں کہہ رہا ہے کہ سارا علم امام مبین میں، یعنی مولانا فرمان علی صاحب کی جو کتاب ہے قرآن تفسیر، اس میں دیکھیں گے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے دنیا کا سارا علم قرآن مجید میں جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا ہے۔ اب حضور بات یہ ہے، بہت توجہ، لوگوں نے قرآن کو الگ کر دیا، علم کو الگ کر دیا اور امام کو الگ کر دیا۔ کلّا شعین ایسے نہ ہو فی امام مبین، ملا کہتا ہے سارا علم قرآن میں، اللہ کہتا ہے امام مبین میں۔ دشمنوں نے علم کو الگ کر دیا، امام کو الگ کر دیا۔ میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں، ایک نیا طالب علم ہے جس کو ایک لفظ تاج محل ملا۔ کیا ملا؟ تاج محل۔ وہ معنی نہیں جانتا تھا، وہ دوڑا ایک ملا کے پاس گیا، اس نے کہا ملا جی یہ تاج محل کے معنی کیا ہے؟ ملا نے کہا وہ دیکھو اوپر ڈکشنری رکھی بھی ہے، لغت اتارو، اتاری گئی لغت۔ اب اس نے نکالا تے الف جیم تاج، کہا اچھا تاج، ہاں مل گیا سبحان اللہ۔ کیا بھائی؟ کہا تاج اس ٹوپے کو کہتے ہیں جس کو راجہ مہاراجہ بادشاہ پہنا کرتے تھے۔ اچھا، اب دوسرا لفظ محل، اب نکالا میم ہے لام، ہاں مل گیا۔ کہا محل اس کو کہتے ہیں اس گھر کو جس میں راجہ مہاراجہ رہا کرتے تھے۔ وہ گیا تھا تاج محل کے بارے میں پوچھنے گیا، ملا نے تاج کو الگ کر دیا، محل کو الگ کر دیا۔ یہاں کہ ملا نے بھی علم کو الگ کر دیا، امام کو الگ کر دیا۔ نہیں ابھی نہیں، اس کے بعد واہ آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ سنیے، ہم وہ ذات ہیں جو ہمارے لیے قرآن بھی معتبر ہے، امام تو بہرحال معتبر ہے، کیونکہ قرآن وہ ہے بھیجنے والا لاجواب، لانے والا بے مثال، پھیلانے والا با کمال، بچانے والا لاجواب در لاجواب۔ اے بھیا ذرا چھوڑ دو دوسرے لوگ بھی، بھیا ذرا چھوڑ دو دوسرے لوگ بھی، بیٹا آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ حیدری، تو ہم سے زیادہ قرآن کون مانے گا، چاہے گا؟ بھائی دنیا میں تو بس سنتے ہیں کہ لوگ قرآن حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے پاکستان میں مجھے اسلام آباد میں کہا، ارے آپ کے یہاں شیعوں کے یہاں حافظ قرآن نہیں ہوتا؟ بہت انہوں نے مجھے ٹارچر کیا مینٹلی، میں چپ رہا 3 دن تک، 3 دن انتظار کیا۔ 3 دن کے بعد ہم نے کہا سنو، تمہارے کہنے سے تو ہمارے یہاں حافظ قرآن نہیں ہوتا، مگر ہمارے ہاں محافظ قرآن ہوتا ہے۔
کا کیا مطلب کا ثبوت یہ ہے کہ سر تن سے جدا ہو گیا لاش بے سر کربلا میں، اور سر حسین نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ آپ ہی لوگ تو پڑھتے ہیں، آپ کے یو پی کے کسی شاعر کا ہے، دیکھیے آج تک لندن میں میوزیم میں وہ نیزہ موجود ہے جو خلی کے ہاتھ میں تھا، دنیا کا سب سے اونچا نیزہ رومنوں کا تھا، جسے چھینا تھا معاویہ ملعون نے اور خزانے میں یزید تک پہنچو اور یزید سے وہ کربلا میں خلی کے ہاتھ پر آیا۔ دنیا کا سب سے لانگیسٹ اونچا نیزہ تھا، اور اس اونچے نیزے پر حسین کا کٹا سر تھا۔ یہ حسین کی فضیلت ہے، مصائب نہیں، یہ فضائل ہیں، اور اس کو لے کے چل رہا تھا۔ مطلب آپ سمجھ رہے تھے کہ کٹنے کے بعد بھی جو سب سے ہائیسٹ اونچے مقام پہ رہا وہ حسین کا سر تھا، نہیں اس کے بعد زندہ باد۔ آپ کے یو پی کے شاعر نے کسی اس منظر کو دیکھا، اس نے شعر میں قلم بند کیا اور کہا جھکانا چاہا تھا جس سر کو شامیوں نے کبھی، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شامیوں نے کبھی، ارے شکست یہ ہے کہ خود اس کو اٹھا کے چلے۔ تو قرآن ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہم تو وارث قرآن کے وارثین ہیں، جو قرآن کو لائے پھیلائے اور بچائے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو حضور میں نے عرض کیا کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے، دنیا نے علم الگ کر دیا، امام الگ کر دیا، اب ہم سے سنو، نہ ہم نے امام کا دامن چھوڑا نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ بے شک دنیا کا سارا علم قرآن میں ہے۔ جملے بدل کے کہوں میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، کتاب قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں دنیا کا سارا علم سمٹ آئے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ پورا قرآن جس نقطے میں سما جائے اسے علی کہتے ہیں۔ واہ سنایا ہم نے حیدری زندہ باد زندہ باد۔ مولا اس مجمع کو، نعرے لگانے والوں کو، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو حضرت غازی ابو الفضل عباس کے علم کے سائے میں رکھیے، زندہ رہیں تو، قبر میں رہیں تو، محشر میں رہیں تو۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ مختصر سی بات اور بات پھر ختم۔ تو علی اس کا نام ہے۔ علی سمجھ میں نہیں آتا کس لیے کہ تمہاری کڈنی پرابلم، تمہیں لیور پرابلم، سب سے زیادہ تمہاری نسل تمہارے لیے پرابلم ہے، اسی لیے کہ علی کی محبت نجاست میں جا ہی نہیں سکتی۔ میں ساری باتیں کھل کے نہیں پڑھتا، اس لیے میں ڈاکٹر ہوں، آپریشن کر کے زندگی دیتا ہوں، مردوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کرتا۔ علی نام ہے زندگی دینے کا، علی نام ہے حیات دینے کا، علی نام ہے زندگی دینے کا، علی کا نام ہے محبت پھیلانے کا، علی کا نام ہے بچانے والے کا، علی کا نام ہے سنوارنے والے کا، علی کا نام ہے اٹھانے والے کا، علی کا نام ہے بڑھانے والے کا، علی کا نام ہے گلے لگانے والوں کا، علی کا نام ہے محبت پیدا کرنے والوں کا، علی کا نام ہے خلوص کو پیدا کرنے والوں کا، علی کا نام ہے آواز میں بلندی دینے کا، علی کا نام ہے دل کی دھڑکنوں کو سلامت رکھنے کا، علی کا نام ہے مینٹل بیلنس کو کامیاب رکھنے کا۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، علی کو نہیں جانتا، تیرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوگا؟ حضور بس سمجھ جائیے، جن کے چہرے نام علی سن کے کھل جائے اور جن کے چہرے سکڑ جائیں، سمجھ لیجئے۔ دیکھیے یہ بچہ نعرہ لگا رہا ہے، میرا بھائی نعرہ لگا رہا ہے، پورا مجمع نعرہ لگا رہا ہے۔ نعرہ لگانے سے نہ لگانے سے خوش ہو کے
गुलाब की तरह चेहरा खिल जाए या धतूरे की तरह सिकुड़ जाए, इससे ज़ाते अली पर मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। कोई नारा लगाए ना लगाए, मेरा अली आला है। कोई मुंह को बिचका ले फिर भी अली आला है, कोई चेहरे को झुका ले फिर भी अली आला है। मेरा अली कल भी आला था, आज भी आला है, क़यामत तक आला रहेगा। दुश्मने अली का मुंह कल भी काला था, आज भी काला है, क़यामत तक काला रहेगा। अली का जिक्र जो है अगर मगर मत कर, हवा के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। अली का जिक्र जो है अगर मगर मत कर, हवा की दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। अभी भी वक्त है, खुद को संभाल ले मुफ्ती, अली का नाम ले ज्यादा, बकर बकर मत कर। नारे हैदरी, दमश्क कलंदर, हम सबका रहबर, काबे का काबा, कुरान का आयत है पहला नुक्ता। हम सबका मालिक काबे में बुलाए है, अब भी दरारे देती है गवाही। कुरान सुनाया, इंजील सुनाया, हाँ चारों किताबें पढ़ पढ़ के सुनाया। हाँ गदीर चले हम 18 जिलहज, ऊंटों का मिंबर, पालान का मिंबर, अहमद आगे जो पीछे रुके थे उन सबको बुलाया, जो आगे चले थे उन सबको बुलाया। तारीखी नारा, तारीखी नारा, मेरा पहला नारा है कितना प्यारा। अहमद ने कहा था मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला, ये उसका मौला। नारे नारे सलावत। जियो 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 जियो। देखिए इसके नारा लगाने से, हमारा जवाब देने से न अली की ज़ात में कोई फ़र्क आता है, न फजीलत में कोई बढ़ोतरी होती है। हम न बस आखिरी तारीखी जुमला, हम अली का नारा लगा के अली की फजीलत का ऐलान नहीं करते, बल्कि अपने जिस्म में पाक खून और पाक दूध का ऐलान करते हैं। अब मैं कहूंगा नारा हैदरी, खैबरी, सफदरी, सरवरी। अब कसम खा के मौला की बताओ, कोई ऐसा बंदा है जिसके बदन में खून की रवानी ना बढ़ गई हो? है ना, है ना। देखिए हमारे बुजुर्ग, अब आखिरी जुमला सुन लो। अली का नारा वो है, अली का नाम वो है कि जिसको सुनकर पानी को रवानी मिल जाए, बूढ़े को जवानी मिल जाए। वाह 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 वाह, बाबा से बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले। खयानत नहीं करते, नहीं करते। हैदरी बस बस। दिल तो चाह रहा था कि जिस तरह से फज़ाइल अली के
باغیچے اور گھاٹیوں سے اور وادیوں سے ہم گزر رہے تھے، اے کاش وقت تھم جاتا، لیکن کیا کروں، عملی تو ہے نہیں جو زمین پر انگوٹھا لگا کے وقت کے رفتار کو روک دے۔ لیکن پھر بھی یہ میرا مجمع جھوم گیا اور مجھے لگا کہ میرا حق ادا ہو گیا، اسی لیے اب ختم آخری جملہ ایک کہہ کے ایک مرحوم دنیا کے سب سے بہترین خطیب کو خراج عقیدت دے رہا ہوں۔ اب سب سننے کے بعد بھی بڑے میاں بڑے ادب سے کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ ارے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، سنو ارے سنو ادھر یار، سنو، تمہارے لیے محنت کر رہا ہوں، تم ہی نہیں سن رہے۔ بہت خوش ہوئے بڑے میاں نے تو کہا ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ اور میثم صاحب سے پوچھا جائے کس کو مانتے ہو، ہم علی کو مانتے ہیں۔ قمر صاحب ہم علی کو مانتے ہیں، فیضان صاحب ہم علی کو مانتے ہیں۔ آپ نے فرق نہیں سمجھا، ایک قبیلہ کہتا ہے ہم علی کو مانتے ہیں، ایک کہتا ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ فرق آپ سمجھ گئے؟ اللہ جو ہے خود بیچ میں لکیر کھینچ دیتا ہے، کون جنت والا ہے، اب کہاں والا مجھے نہیں معلوم، بس میرا مجمع پہنچ گیا۔ ہم بھی مانتے ہیں، ایک کہتا ہے ہم علی کو مانتے ہیں، ایک کہتا ہے ہم بھی مانتے ہیں۔ تو بس آخری بات سن لیجئے، عرفان حیدر آبادی ہمیشہ یہ کہتے تھے، بس اسی کے بعد مصاب ہے آخری، جہاں تک میری ماں بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں سب کی گود میں علی والا پل رہا ہے، آنے والا ہے، سب سن لیجئے۔ ایک نے کہا ہم علی کو مانتے ہیں، ایک نے کہا ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ تو عرفان حیدر آبادی ہمیشہ قمر جلالوی کا شعر پڑھتے تھے کہ تمہارے اور ہمارے بیچ میں بس فرق ہے اتنا، نہیں پورا مجمع بولے گا تب میں پڑھوں گا، تب میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوا۔ بیٹا آپ پڑھیے، بولیے، تمہارے اور ہمارے بیچ میں فرق ہے اتنا، تیرا کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے۔ خوشنودیاں سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلو علی محمد و آل محمد۔ بس تمہارا کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے۔ اب بولنے کی بات ہی نہیں ہے، لائن آف ڈیمارکیشن آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی اور وقت بھی میرا تقریباً مکمل ہو گیا۔ تب آپ سمجھے علی کہتے کس کو ہیں؟ آپ سارے فضائل دن بھر سنتے رہے ہیں، مجھے اس سے نہیں ہے، بس انہوں نے ایک نعرہ لگایا جس میں حسین کا نام لیا۔ یہ جتنی بھی مجلسیں ہیں یہ امام حسین کی یادگار ہے، یہ سارا مجمع حسین کے لیے ہے۔ ہم زندہ ہیں علی کی محبت کے لیے، حسین کے ماتم کے لیے، ہماری زندگی ہے ولایت علی کے لیے، ماتم حسین کے لیے، ہماری ماں بہن بیٹیاں زندہ ہیں محبت سیدہ کے لیے، ماتم سکینہ کے لیے، ہمارے جتنے جوان ہیں زندہ ہیں علی اکبر کی جوانی کے لیے، ہمارے جتنے کمسن ہیں زندہ ہیں قاسم کی کمسنی کے لیے، ہمارے بزرگ زندہ ہیں حسین کی تاکہ تابوت کو اٹھانے کے لیے، ہمارے یہ جوان ہیں عباس کے کٹے بازو سنبھالنے کے لیے۔ ہاں روئیے روئیے، آپ کو کچھ یاد آیا علی؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، دیکھیے گھٹ گھٹ کے کبھی نہ روئیے، چوتھے امام نے فرمایا ہے اے میرے صحابی گھٹ گھٹ کے کبھی نہ رونا۔ میری دادی سیدہ کو زور آواز میں
रोना पसंद है। रो रो मेरी बहनों। अरे जब आज मैं सुबह 4 बजे आया, मैंने देखा चंद बीबियां छोटे छोटे बच्चों को कलेजे से लगाए पैदल चली आ रही थी। मैंने देखा मेरी ये बहनें नन्हे नन्हे बच्चों की उंगलियां थामे थे। यकीन कीजिएगा, मैंने करबला का रुक के कहा, ए रबा ये आपकी कनीज़ी है, ये अपने वक्त की सकीना अपने वक्त के लिए असगर को लेके चली आ रही है। ए रोने वालों, मैं भी 2 रात 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मगर जब नींद आई तो मुझे ऐसा लगा सकीना जिंदान से पुकार रही है, ए बाबा जब से सीना न मिला सकीना को नींद न आई। हाँ ज़ादारो, ये मसाइब मैं अपनी बहनों के लिए पढ़ रहा हूँ। ऐसा रोना जैसे सैयदा रोती है। मैं कोई शहादत नहीं बढ़ूंगा। आपके मेरठ जिले के किसी गांव का वाकया है जो मुझे मौलाना रोशन अली साहब क़िबला ने सुनाया था। इसी एक वाकये में आप जी भर के रो लेंगे। एक छोटा सा गांव था यूपी का किसी जिले में, उसमें एक औरत, एक उसकी 4 साल की बच्ची और एक उसका शौहर रहता था। उसकी बच्ची बहुत बीमार पड़ी, डॉक्टरों ने वो इनकार कर दिया, जवाब दे दिया और कहा जाओ इसे दिल्ली ले जाओ, दिल्ली का डॉक्टर ठीक करेगा। रात के सन्नाटे में उसका शौहर गाड़ी का इंतजाम करने बाहर गया। ये माँ अपने बच्ची के सिरहाने बैठी थी और बच्ची आखिरी हिचकियां ले रही थी। क्या मैं पूरा मसाइब पढ़ूंगा तब आप रोएंगे? तस्वुर में करबला लाओ, तस्वुर में अब्बास को सजाओ, तस्वुर में सकीना के मसाइब याद करो। इंशाअल्लाह जब भी वाक़या याद करोगे आंखों से आंसू निकलेंगे। बच्ची आखिरी सांस ले रही थी, हिचकियां ले रही थी, माँ सिरहाने बैठी थी। नौचंदी जुमरात था। थोड़ी देर में या अब्बास या अब्बास या अब्बास, हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय अब्बास। मातम की नौहे की आवाज आने लगी। ये औरत जो शिया भी नहीं थी, मुसलमान भी नहीं थी, अपने घर से बाहर निकली। देखा गांव के लोग नौचंदी का आलम लेके जा रहे थे। अब इसके दिल में क्या आया, ये भी पीछे पीछे चली। कुछ दूर जाने के बाद अलम लेके गांव के अम्बाड़े में सब चले गए। ये एक दरख्त के नीचे खड़ी हो गई। इसने देखा कोई स्याह कपड़े में बीवी है जो हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास कह के रो रही है। और इसने मादरी जबान में सुना, ये वो बीवी कह रही थी, ए मेरे लाल इतना बता दे, जो भी ऊपर से गिरता है अपने हाथों को टेक देता है। ए अब्बा, अरे तू कैसे घोड़े से गिरा, तेरे तो हाथ भी नहीं। हाँ रोइए रोइए, ऐसे रोइए जैसे ज़ैनब ने लाश को देख के गिरिया किया, जैसे चौथे इमाम ने चचा के जनाजे को दफन करते वक्त आंसू बहाया। ये औरत भी रोने लगी। इसके जोर आवाज रोने से वो बीबी जो स्याह कपड़े में थी एक दफा पलटी और पूछा, ए बीबी तू क्यों रो रही है? इसने रोते हुए सब कुछ बताया। मेरी 4 साल की बच्ची है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब बच्ची बचेगी नहीं,
اب اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. اب اس سیاہ پوش بی بی نے کہا ایسا نہ کہو, چلی جاؤ اندر, اور یہ جو علم رکھا ہے جا کے ان کو واسطہ دو کہ آپ کو اپنی پیاری بھتیجی کا واسطہ ہے, میری بیٹی کو بچا لیجئے. اے رونے والوں بہنوں, اے میرے بھائیوں, ایسے رو کہ تمہاری آواز کربلا عباس کے روزے تک پہنچ جائے. اے میری بیٹیوں, اتنا اونچا رونا کہ سکینہ کے روزے شام تک تمہاری آواز چلی جائے. کاش بیوی وہی جاؤں, کہاں جائیے, کہاں پر رہیے گا, کہ تم جاؤ تو صحیح. اب یہ بچی کی ماں گاؤں کے چھوٹے سے درگاہ میں داخل ہوتی ہے. آج مجلس بعد تم بھی درگاہ میں جانا, اسی انداز میں دعا مانگنا جیسے اس بی بی نے مانگا. وہ آگے بڑھی, ہاتھوں کو جوڑا, گھٹنے کے بل بیٹھی اور کہا اے بابا مجھے نہیں معلوم آپ سے دعا کیسے مانگی جاتی ہے, مگر بابا ایک دکھیاری ماں, ایک تڑپتی ہوئی بیٹی, اس کا دکھ آپ سمجھ سکتے ہیں. اے بابا آپ کو بھتیجی کا واسطہ ہے, آپ کو اپنی پیاری بھتیجی کا واسطہ ہے, میری بیٹی کو زندگی دے دو. یہ کہہ کے علم کے نیچے ماتھے کو دیکھا, کہا بابا مجھے نہیں معلوم کیسے پکارا جاتا ہے, بس بابا میری بیٹی کی زندگی دے دو. کہہ کے سر پٹک پٹک کے روتی رہی. جب کافی دیر ہو گئی تب اسے اچانک یاد آیا کہ گھر پر تو کوئی نہیں, میری بیٹی اکیلے ہے. وہاں سے دوڑی. اب سن سکو گے, کبھی آوازوں کو نہ روکنا, آنسوؤں کو نہ روکنا. محشر میں عباس سوال کریں گے, ارے میرا مصائب سن کے بھی نہ روئے. سکینہ پوچھے گی, ارے میرا نام سن کے بھی میرے تماچے یاد نہ آئے, میری بالیاں یاد نہ آئے, تازیانے یاد نہ آئے. بس رونے والوں مجلس تمام ہو گئے. وہ بی بی دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. ابھی دروازے پر پہنچی تھی کہ بیٹی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی. ایسا لگ رہا تھا بیٹی کسی سے بات کر رہی ہے. اب یہ دوڑی اندر گئی. سن سکو گے کیا دیکھا؟ دیکھا اس کی دم توڑتی ہوئی بیٹی اپنے چارپائی پر بیٹھی ہے اور کوئی سرانے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی تیری ماں آ گئی ہے, اب اسے تنگ نہ کرنا. یہ ماں آگے بڑھی, بچی کو کلیجے سے لگایا, چوما, پیار کیا. اے میری بچی, ارے تو اچھی ہو گئی. کہا میں نے نہیں بابا. کہا کیا مطلب؟ کہا میں اپنی چارپائی سے اڑتی ہوئی آسمان کی طرف جا رہی تھی, اچانک بادلوں سے بابا آئے. کہا میرے کپڑے کو زور سے پکڑ لے. میں نے ان کے کپڑے کو زور سے پکڑا, بابا نے لا کے لٹا دیا. کہا تم اچھی ہو گئی. ایک دفعہ اس کی ماں نے آنکھوں کو ملا. کہا میں سمجھ گئی آپ وہی بابا ہے جس سے میں نے بیٹی کو مانگا تھا. اے بابا سنیے سنیے, مصاحب کا آخری جملہ سن لیجئے, مصاحب کا آخری جملہ سن لیجئے, مصاحب کا آخری جملہ سن لیجئے. کہا آپ وہی بابا ہے جس نے میری بچی کو لوٹایا ہے. اب آوازوں کو نہ روکنا. کہا ہاں میں وہی ہوں. کہا جب میں تو رو رہی تھی میری ماں نے حکم دیا عباس جا کے اس کی بیٹی کو بچا لے. کہا آپ نے لا کے پہنچا دیا. کہا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھائیے. کہا
کرے گی؟ کہاں بوسہ دوں گی جس سے میرے بچی کو بچایا؟ ارے کیا سن رہے ہو؟ آنے والے نے کہا میں ہاتھوں کو نہیں بڑھا سکتا. اب سنو کیا جملہ کہا آپ کو بھتیجی کا واسطہ ہے، ہاتھوں کو بڑھا دیجئے. آنے والے نے ردا اٹھائی. ارے رونے والوں کیا دیکھا؟ شانے کٹے تھے. اے بی بی ارے ہاتھ تو ہے نہیں، کہاں سے بڑھاؤ؟ اے رونے والوں چلو لپٹ کے کہے عباس اس بچی کو بچا لیا. زندان میں رباب کی 4 سالہ بچی ہے، تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہی ہے. ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے امو، ہائے جو لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پالنے والے ہمارے اس نذران عقیدت کو قبول فرما. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ کے مرحوم جناب سید فیروز حیدر صاحب قبلہ، جلیل حسین عابدی اور ان کی اہلیہ، جمیل حسین اور ان کی اہلیہ، امام رضا ان کی اہلیہ اور سید غنی حیدر کیرو کو اصال ثواب فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا جو کچھ بھی ثواب ہے علامہ فیروز حیدر صاحب قبلہ، جلیل حسین عابدی ان کی اہلیہ، جمیل حسین عابدی ان کی اہلیہ، امام رضا رضوی ان کی اہلیہ اور سید غنی حیدر مرحوم کی اور تمام مومنون مسلم صاحب. ایک دعا کیجئے مولا ہماری اس گفتگو کو شرف قبولیت عطا فرما. اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے. میں بلا کسی تاخیر، بنا کسی تمہید کے دعوت دے رہا ہوں. حرف التماس لے کر بڑھتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا رضی حیدر